پردادا آخری میں دعا منگی کرو انشاءاللہ کوئی ٹیم بھی مریضہ نہ دیکھ سیدہ دا ظالم ضربہ برنا خنجر زمین تے کیوں رکھے او بدماش خیمے والے پاسے کیوں ہے میری بیڑی کھڑی اے کتا ہسیا ہے شبیر دے پاسے دیکھ کے دم میں رک گیا میری تھی سامنے خنجر چلا آسی ملن کی دے ہاتھ زلفا افتخار بھائی اور ہمارے منظر شاہ صاحب اور کاظمی صاحب اور جتنے مومنین میرے آپ کے گزشتگان ہیں سب کے بلندی درجات کے لیے مل کر باواز بلند نعرہ صلوات بلکہ ان سب کے بلندی درجات کے لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اجازت ہو تو میں دو شعر مولا حسین کے بارے میں حاضر کروں. سارے مجھ سے اچھا پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. مولا مزید تاثیر اور تائید عطا فرمائے. اجازت ہے بھائی. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوں کے وجہ کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. شعر نظر کر رہا ہوں کہ یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو لے جاؤ. ان مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلس سے ان کے لیے یہ شعر پڑھا میں نے. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے. کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے. اٹھاؤ اٹھاؤ اپنے یہ
سومو سلام لے جا نعرہ حیدری حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ اور خدا سے مصلحتاً ایک بھی ملے نہ گر تو میرے حسین سے ایک ساتھ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں نجات لے جاؤ اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور میں کہیں گے فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہ لڑائی کے لیے غازی کو یاد مولا منظور فرمائے مولا منظور فرمائے مالک آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ ذریت بھائی آپ کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں کہ در حسین سے تم خالی ہاتھ آؤ گے عجیب سا مصرع ہے پریشان ہونے والا مصرع ہے پہلا لیکن دوسرے مصرع میں اطمینان ہو جائے گا در حسین سے تم خالی ہاتھ آؤ گے ذرا سمیٹ کے سب مشکلات لے جاؤ نعرہ حیدری برائے تعجیل ظہور صاحب الزمان بآواز بلند صلوات میں پڑھ دوں گا نہ بھی پڑھوں آپ سنائیں چلیں آصف بھائی کہہ رہے ہیں ایک کلام مولا کی بارگاہ میں اور پڑھ دوں جیسی بھی آواز ہے دو تین بند اس کے پڑھ دیتا ہوں معاف کیجیے گا اگر پورا نہیں ہو سکے تو چلیں ایک صلوات اور مولا کی خوشنودی کے لیے حسین ہے نا 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 ہاں حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا حسین ہے نا
حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. بہت شکریہ. نعرے حیدری. اچھا جی چلے میں اگر اجازت نہیں ہے ذاکرین تو تھوڑا بتا لیں، تھوڑا تو پڑھا لیتا ہوں، ویسے ان کی لگ رہی ہے بات. حسین ہے نا، 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 ہاں حسین ہے نا. اور خدا سے کہنے، خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین. آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، سارے بولیے گا. مولا قبول فرمائے. حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. خدا سے کہنے لگی یہ زہرا حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. تیری شریعت کو کیسا خطرہ حسین ہے نا. ہاں حسین ہے، حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. یہ لفظ کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. حسین ہے نا، حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. زین بھائی مولا درجات بلند فرمائیں. میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آواز لگے. کہاں خدا نے رسول جاؤ، جہان کو یہ اصول دے دو. حسین حسین جب تک بھی پشت پہ ہے، تمہارا سجدہ بچا رہے گا. حسین حسین تمہارا سجدہ بچا رہے گا. حسین ہے نا، ہاں حسین ہے. مولا درجات بلند فرمائے ہمارے افتخار بھائی کے، کاظمی صاحب کے اور منظر شاہ صاحب کے. ہاں حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. جو دیکھا ماتے بھی حسین ہے نا. کربلا میں بیٹھے ہیں بند سن لیں. حسین ہے نا. خیال چھوٹوں خیال، بلکہ یہ نہیں کربلا کے متعلق بند کیا تھا وہ نہیں فوج والا، نہیں فوج والا چلے بھی پیچھے. ہاں حسین ہے نا. جلال میں جب علی کا بیٹا چلا جو تیرے علی کو تولے، عجیب عجیب بھگدڑ تھی کربلا میں، سوار ایک دوسرے سے تیرے بھی پیچھے، تیرے بھی پیچھے.
مولا مولا آواز رکھیے مالک منظور فرمائے حسین ہے جلال میں جب علی چلا جو تیرے علی کو تولے عجیب بھگدڑ تھی کربلا میں سوار ایک دوسرے سے بولے تیرے بھی پیچھے واہ 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 بھی پیچھے بتانا حسین حسین ہے نا ہاں جوان جیتے رہو حسین ہے نا وہ سب بلاؤں کو ٹال دے گا وہ مشکلوں سے نکال دے گا خلاف خلاف چاہے وہ ساری دنیا واہ 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 وہ خود اکیلا سنبھال لے گا علی کے شیعوں علی کے شیعوں تمہارا مولا حسین حسین میں مصائب نہیں پڑھوں گا آپ نے یہاں سے ذکر مصائب کرنے لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا نعرہ ولایت نعرہ ولایت حق امام نعرہ حیدری یہ سارے مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین ہیں یہ عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے اعلیٰ ظرفی ہے مولا ان کی عزتوں میں اور تمام یہاں جو موجود ہیں یہاں جو موجود نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ان سب کی طرف سے بلکہ ان سب کے لیے کربلا کی زمین سے جو دیکھا ماتھے پہ یہ پڑھنا ہے وہ سب بلاؤں کو ٹال دے وہ مشکلوں سے نکال دے خلاف چاہے وہ ساری دنیا وہ خود اکیلا یہ خود اکیلا سنبھال لے گا علی کے شیعوں علی کے شیعوں تمہارا مولا حسین حسین ہے نا حسین ہے نا ہاں حسین ہے کربلا کی زمین سے ان سارے ذاکرین کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ولی اللہ کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جو علی کو اپنی جیسا کہتا ہے ہم اس کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہیں حسین ہے نا ہاں حسین ہے نا بھائی بہن حاضر کر رہا ہوں شاید کوئی بات ہو حسین ہے نا نہ وہ لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے ہوا ہے پیدا نہ کوئی بھی اس سے ہوگا پیدا یہ شرط توحید ہے نصیری بتا بتا کہ اب تیرا کیا بنے گا تیرے خدا کا تو ایک بیٹا حسین حسین حسین
مولانا قبول فرمائے، بار بار طلب فرمائے. ہاں حسین ہے نا، ہاں حسین ہے نا. آخری بار میں نے سوچا تھا مسائب پڑھوں گا، لیکن میں نے اپنی حصے کی ڈیوٹی پوری کر دی. مسائب آصف بھائی پڑھیں گے. آخری بار سن لیں حسین ہے نا. اب تک جو نہیں بولا اس کے لیے یہ آخری 3 مصرے. حسین ہے جو دیکھا جو دیکھا جو دیکھا ماتھے پہ داغ سجدہ، واہ 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 واہ. تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ، جو دیکھا ماتھے پہ داغ سجدہ، تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ. جناب جناب سب خیریت تو ہے نا، طویل اتنا کیا ہے سجدہ. وہ بولے جل کر، وہ بولے جل کر، ارے وہ بچہ حسین، ارے حسین ہے نا. ملتمس ہو جناب مولانا علامہ صاحب آصف بدری صاحب سے کہ بارگاہ مولا میں وہ فضائل و مصائب پیش کریں، اور اس کے بعد مل کر یہ سارے عزادار نوحہ خوانی اور ماتمداری کریں گے مولا کی بارگاہ میں. تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام ذاکرین، تمام علماء حقہ، تمام شہداء، تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی آباء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال رسول الاعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے مالک کے حضور دہلیز عزت پہ میرا مالک جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے آج ذکر کا اہتمام ہے. مرحوم مغفور سید تجمل قاسمی، جناب سید منظر شاہ صاحب، سید افتخار حسین شاہ صاحب، آپ جتنے بھی حاضرین ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں، میرا مالک تمام کے درجات میں اضافہ فرمائے. میرا مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کلمہ حق میں نصیب نہ ہو، عقیدہ حق ہو، موت کی ہچکی ہو، زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو، شفاعت شبیر نصیب فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، علی ولی اللہ کے پیروکاروں میں، اور مولا شبیر کے عزاداروں میں سے فرمائے. بہت بڑی دعا بادشاہ کے دہلیز پہ میرے مالک کو گواہ بنا کے میرے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بہت بہتر طریقے سے، بہت احسن انداز سے تمام ذاکرین نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. اس مالک کے سامنے ہماری عزت کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا کہ جہاں خطیب وہ ہو جو نیزے کی نوک پہ بولتا ہو، اس کے سامنے ہم کیا لب کشائی کر سکیں. تو ہم تو اپنی معرفت کا ایک کاسہ لے کے مالک کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں کہ مالک ہمیں عرفان کی کوئی خیرات عطا فرما دے. میر صاحب نے اپنی منقبت میں جو آخری جملہ کہا کہ یہ میرا وہ مالک ہے کہ جس نے سجدے کو، نبی کے سجدے کو طول دلوا دیا. رسول سجدے میں تھے، صرف رسول سجدے میں نہیں تھے، صحابہ کی ایک جماعت سجدے میں تھی. مسجد اللہ کی تھی، نماز نبی پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے. یا حسین کھیلتے کھیلتے نہیں آئے، مرضی توحید سے آئے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں پڑھا کہ بچپن کے حسین کھیلتے کھیلتے آ جائے. امامت بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے. امامت کے ہاں کھیل نہیں ہوتا، امامت کے ہاں کوئی چیز کھیل نہیں ہوتی.
حسین منشائے پروردگار کے ساتھ آئے، سجدے میں نبی تھے، حسین پشت پہ بیٹھ گئے۔ نبی نے سر سجدے میں رکھ کے سوچا، میرے مالک تو نے ہر نبی کا امتحان اس کی محبت سے لیا تھا، تو نے یعقوب آزمایا تھا یوسف کے ذریعے سے، تو نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا اسماعیل کے ذریعے سے، تجھے خبر ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے، تو نے میری پشت پہ حسین بٹھا دیا ہے، اب دیکھوں کہ رسول کو سجدہ پیارا ہے یا حسین پیارا ہے۔ میرے اللہ حسین اٹھ جائے تو اٹھے، ورنہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ ابھی رسول سوچ رہے تھے یا جبریل کی آواز آئی، خدا کہہ رہا ہے یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے۔ پوچھا کب تک؟ فرمایا جب تک، جب تک تیری پوچھ سے حسین ہے نا، جب تک تیری پوچھ سے حسین نہ اٹھے۔ رسول سجدے میں، حسین پوچھ پہ۔ رسول نے سر نہ اٹھایا۔ رسول کو کس کا انتظار تھا؟ اب اس مسجد میں جو حالت بنی تھی وہ حالت بتا دیتا ہوں۔ صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں، نبی کو انتظار تھا وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی کو انتظار تھا جبریل لے کے جائے تو میں جاؤں، جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے تو میں بچوں۔ جو ایک پل میں کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس مالک کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے اس کے لنگر خانے۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین۔ پھر مجھے لفظ کہنے کی اجازت دینا، پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر بھی نہیں جتنے حسین ابن علی کے نوکر۔ کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، ہم نے جلد اس مجلس کو اختتام تک لے کے جانا ہے، بہت بہتر طریقے سے فضائل سن سکے۔ حسین ہے نا، یہ تسلی تھی زہرا کی، زینب کی تسلی تھی عباس ہے نا۔ جب تک غازی زندہ رہا ہر خیمے میں جا کے کہتی رہی نہ گھبراؤ میرا عباس زندہ ہے، میرا غازی ابھی زندہ ہے، میرا عباس ابھی سلامت ہے۔ سادات کی بلندی درجات کی مجلس ہے، اللہ ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا، ہم نے مولا امیر المومنین کی شہادت نجف میں کی، کوفہ میں مولا کا ماتم کیا۔ عید قریب ہے، ہر بیٹی کو انتظار ہوتا ہے کہ عید پہ میرا باپ میرے سر پہ پیار دے گا۔ کوفہ میں عید تھی، علی کی بیٹی تنہا اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ پاکستان سے رونے کے لیے ہی ہم آئے، گریے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی بیٹی انتظار میں تھی، میرا بابا مجھے ملنے کے لیے آتا تھا۔ آج عید کا دن ہے، یا زینب کے صحن میں حسن مولا کے قدم ہے، سر پہ علی والا امامہ، امیر المومنین کے تبرکات کا وارث حسن اس انداز سے بہن کے گھر میں آیا کہ شہزادی نے باپ سمجھ کے اٹھ کے استقبال کیا۔ استقبال کرنا تھا میرے مولا حسن شہزادی زینب کے سامنے آ کے تھے، ماں کے بعد تیرا ماں کی طرح احترام ہے، بابے کے بعد تیرا بابے جیسا احترام ہے، لیکن علی کی بیٹی آج ہے عید کا دن، میں آج بھائی بن کے نہیں، میں بابا بن کے آیا ہوں۔ سیدہ میں چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگے، جیسے بیٹیاں باپ سے مانگتی ہیں نا ایسے تو مجھ سے کچھ مانگے۔ بی بی زینب نے بھائی کی داڑھی چومی، رو کے کہتی حسن مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، رو کے کہا میں اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں جیسے بیٹی باپ سے مانگتی ہے ایسے آج تو مجھ سے مانگے، جو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ شہزادی ہاتھ باندھ کے دی پھر میں مانگوں تو دے گا، اتنا کہنا تھا میرے مولا حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا حسین ضامن دیتا ہوں تو جو مانگے گی میں دوں گا، اتنا کہنا تھا رو کے حسن کی داڑھی چوم کے دی پھر میری یہ خواہش ہے عباس سے کہے تیرے بابے علی کے کپڑے پہن کے مجھے ایک بار میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ غازی جب چلتا ہے بابے علی جیسا لگتا ہے۔ ایک بار عباس سے کہے مجھے میرے بابے علی کا لباس پہن، مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے۔ جس عباس میں مان تھا اسی مان پہ مدینہ چھوڑ کے علی کی بیٹی اس کربلا کے جنگل میں آ گئی۔ ہمیں مالک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم خیمہ گاہ کے سامنے ہیں، کریم کربلا ٹیلہ زینبیہ، یہ وہی مقام تھا جہاں 70 قدم کے فاصلے تھے۔ سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نامار میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ کوئی بہن اللہ نہ کرے، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے مالک کی بارگاہ، بہن پردیس میں رہتی ہے اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے،
کوئی بہن پردیس میں رہتی اس کا بھائی مر جائے، کوئی نہیں کہتا تیرا بھائی مر گیا، کہتے تیرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ موت کا سنے گی مر جائے گی۔ بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کو بھائی کی موت کی اطلاع مل جائے، بیٹی کو باپ کی اطلاع مل جائے، اسے اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہے، لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، اکیلی بیٹی کو کوئی نہیں جانے دیتا۔ عزت ہے علی کی بیٹیوں کی، 70 قدم کے فاصلے پہ 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا ہے۔ بہن بھائی سی لاش پہ آئے، بیٹی باپ کی لاش پہ آئے، لوگوں کا جتنا مرضی رش ہو، لوگ کہتے رستہ دو اس کی بیٹی آ رہی ہے، رستہ دو اس کی بہنیں آ رہی ہیں، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جب گئی ہے 11 محرم کو، بھائی کی لاش پہ علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کا اونٹ بٹھایا نہیں گیا، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز اترا تھا، بی بی بھائی کی لاش پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا تھا، بی بی حسین کی لاش پہ آ کے رو کے کہتی حسین میرا دل بڑا کرتا تھا، میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، میں 40 دن تیری لاش میں بیٹھی رہتی، حسین تیرے قاتل مجھے رسیاں پہنا کے لے کے جا رہے ہیں، حسین ایک بار مجھے آواز دے کے بتا حسین تو کہاں ہے؟ ٹوٹے ہوئے تیروں پتھروں تلواروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کربلا میں بیٹھ کے مجھے بتانا پتھر کیسے ہٹائے جاتے ہیں؟ ہاتھوں سے علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے تھے، بی بی نے کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی، بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، 4 قدم پیچھے ہٹی، رو کے دی اینا اینا راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الرضا، زینب تیرا برقع کہاں چلا گیا؟ علی کی بیٹی تیری چادر کس نے اتار دی؟ بھائی کی لاش میں بیٹھی تو سر کے بال سفید تھے، اٹھی سر کے بال سرخ ہو گئے۔ میں کربلا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا کہ شہزادی اٹھی نہیں، علی کی بیٹی کو اٹھایا، اٹھی بھائی کی لاش سے، یوں فرات کی طرف نگاہ کر کہتی غازی جس کے پردے کا نگران تھا نا وہ بہن جا رہی ہے، پھر 1 سال آخری جملے پڑھنا کو 1 سال کہتے نہیں بھائی، کیونکہ بہنوں کے پرسے بھائیوں کو دیے جاتے ہیں، بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے 2 بھائیوں کو اس کی بہن کا پرسہ دینے لگا۔ جب قید نبھا چکی، اس ملعون نے مولا سجاد کو آدھی رات کو زندان سے اٹھایا، مولا سجاد دربار میں آئی، ایک کمینہ دے کے کہتا ہے حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں چاہوں گا۔ یہ دیکھ کہتا مدینہ، سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں چچا عباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا جہاں بھی جانا لیکن شام چھوڑ دے، شام سے چلا جا۔ اب جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو مولا سجاد دیکھ کہتے تو نے مانگی ہم سے بیعت، ہم نے کی نہیں، تو کہتے کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اس نے جو جملہ کہا وہ کربلا میں ہائے کے لیے ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا چند دن پہلے جسے دفنا کے آیا ہے اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، رو رو کے کہتی کھول دے رسیاں میرا سجاد بھی بات۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو شام چھوڑ۔ مولا سجاد کہتے پھر ایسے نہیں، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میری ماں کرے گی۔ یہ دیکھ کے کہتا تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے۔ مولا سجاد اٹھے، زندان میں گئے، ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے پاؤں چوم کے کہتا اماں یزید قیدیں آزاد کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی رو کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، شام میں پتھر ختم ہو گئے، اسے کہ کیوں قیدیں آزاد کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا سکینہ کے رونے کی آوازیں اسے چین نہیں لینے دیتی۔ بی بی رو کے کہتی ہے پھر ایسے نہیں، پھر میری چند شرطیں ہیں کیونکہ میں حسن کی بہن ہوں۔ مورخ تاریخ لکھے تو لکھے علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی، شرطیں منوا۔ کون سی شرطیں؟ مولا سجاد کو شرطیں بتائیں، مولا دربار میں آئے، میری ماں کی جانب سے شرطیں، اس نے کہا شرطیں بتا۔ مولا سجاد کی وعدے پہلی شرط شہداء کے سر واپس چاہیے، اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا سجاد کی وعدے دوسری شرط 3 اونٹ چاہیے۔ جتنے بیٹھے ہو پاکستان کے ظاہر مجھے بول کے بتاؤ جب 28 رجب کو آئے تھے 3 اونٹ؟ اب مجھ پہ سوال کرو کہ باقی 50 اونٹ کہاں گئے؟ علی ولی اللہ کی قیمت ادا کر دی، محمد رسول اللہ بچا لیا، لا الہ الا اللہ بچا لیا۔ 3 اونٹ چاہیے، بشیر مہاری چاہیے،
تینیں شرطیں اس نے کہا میں مانتا ہوں. چوتھی شرط میں اپنے بادشاہ حسین سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. چوتھی شرط نے سجاد مولا کو خون کے آنسو رلا دیا. اس نے کہا جہاں میں نے 3 مان لی ہے میں چوتھی بھی مان لوں گا. چوتھی شرط کیا ہے؟ مولا سجاد دیکھ کے کہتے ہیں چوتھی شرط ہے شام غریباں کا لٹا ہوا مال واپس. میں نے جملہ چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. شام غریباں کا لٹا ہوا مال واپس کر. اب اگلا جملہ پڑھو جو نہیں ہائے کہہ سکے. یہ دے کے کہتا ہے 29 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ دے کے چلا گیا. اب مجھے بتا میں تیرا سامان کہاں سے واپس کروں؟ سجاد رو کرے کچھ اور دے نہ دے میری ماؤں کی چادریں مجھے واپس کر. یہ دے کے تو میں نئی چادریں لے دیتا ہوں. سجاد نے کہا قرآن کے خلاف واپس کر. میں یہاں سے کربلا جاؤں گا سیدھا عباس کی قبر پہ جا کے رو کے کہا اٹھ چچا غازی دیکھ میں زینب کا برقع واپس لے مجھے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کر. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. اتنا کہنا تھا. اس نے کہا شرط منظور. مولا سجاد واپس آئے. اسی کربلا کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. بھتیجی کا چچا سے ملنا. آگے کہا اماں اونٹ دروازے پہ آ گئے. 1 سال کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. میں کربلا میں ہوں چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. جہاں جہاں سے چلی نیچے سے زمین سرخ ہوتی گئی. اب میں کھول کے تو نہیں پڑھ سکتا. شہزادی اونٹ کے قریب آئی. بی بی نے کہا سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اما مدینہ. بی بی رو کہتی نا سجاد میں پہلے مدینے لے جاؤں گی. اما پھر کہاں جائیں؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی. اتنا کہنا تھا. مولا ایک دفعہ مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی. 3 اونٹ لے کے میرا چوتھا بادشاہ قبرستان مسافرہ پہ آیا. سامنے بہن کی چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی. مولا سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی. سکینہ کی قبر پہ جا کے اپنے دایاں رخسار رکھا. رو کے کہا سکینہ امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ روز زندان میں میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی یہ پرندے تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچ کھینچ کے کہتی تھی ہے سجاد کبھی میری بھی رسیاں کھلیں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی. سکینہ تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تھا خود نہیں پیتی تھی میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. رو کری تیری کڑیاں تپ گئی ہیں تو بیمار ہے. اٹھ سکینہ دیکھ میں مدینہ جا رہا ہوں. بی بی زینب نے آ کے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی کلثوم نے آ کے بی بی زینب کو اٹھایا. جس بندے کے پاس سینہ ہے اور وہ کربلا میں ہے وہ اگلے جملے پہ ماتم کرے گا. سب سے آخر میں آئے علمہ والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کبھی علی کی بیٹیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں. ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے اٹھو مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. علی کی بیٹیاں سکینہ کی قبر سے اٹھی. عباس کی زوجہ نے کوئی کام کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آ گیا. عالیہ نے مڑ کے دیکھا. عباس کی زوجہ نے فضل کی ماں نے مولا عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا. ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کری بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے. بی بی پانی لینے گیا تھا تیرا اصغر مارا گیا. عباس معافی لینے آیا ہے. ننھی سی قبر ہل گئی. آواز آئی سر اٹھا میں راضی میرا بابا راضی میری اماں راضی. ماتم حسین بعد میں بتا دوں جی. Let me know the name of the page. اوکے پیج کا نام بتاؤ. پیج کا نام بتا دیں. یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین بنا لے بسم اللہ حسین یا 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 حسین جزاک اللہ صفے ماتم پر آئے جتنے جو ماتم کر سکتا ہے آؤ مولا کی بارگاہ میں مقدس سے ماتم کا موقع میں آئے بسم اللہ یا حسین یا حسین حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل یا حسین 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 رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ 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 مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ حسین اکبر سینے اسے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ حسین ہے اکبر سینے سے لگاؤ رہا ہے اکبر جیو ماں مولا دے جناب سید راضی ہو گئے رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے ان کو معاف کر دو جا گئے عالم کے اس کو شاید لے کے آؤ حسین حسین اکبر سینے رہا ہے اکبر یا صاحب زمان رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے ان کو معاف کر دو جا کے
اکبر سینے سے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا دیکھ لو تم اپنے پیسر کا چہرہ کم وقت رہ گیا ہے کم وقت رہ گیا ہے جا کے اسے بتاؤ اسے آگے اکبر سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا سے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ آ رہا ہے اکبر سے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے ان کو معاف کر دو جا کے علم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ اکبر سینے سے لگاؤ آ رہا ہے اکبر اندھیرا ویکھ سجاد برا اندھیرا ویکھ سجاد برا اندھیرا ویکھ سجاد برا اندھیرا ایک 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 سجاد برا اے بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا اے کیویں زندان وچ میرا سا کیویں زندان وچ میرا سا ویرن تنہا بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا کیویں زندان وچ میرا سا کیویں زندان وچ میرا سا ویرن تنہا بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا ایک سجاد برا بولو بنجر حسین بو اندھیرا ایک سجاد برا بو اندھیرا ایک سجاد برا بو اندھیرا ہے ویکھ سجاد برا بو اندھیرا ویکھ سجاد برا بو اندھیرا سجاد برا بو اندھیرا ایک سجاد برا بو اندھیرا ہر کیویں زندان وچ میرا سا کیویں زندان وچ میرا سا ویرن تنہا بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا ایک سجاد برا اے بو اندھیرا ایک سجاد
سجاد میرا بہو اندھیرا سب بولو میرے حسین صاحب بولو ہائے تو نر تیرا میں تے کوروندا ویکھ نہیں سکدی بے کفن پیو دی میری تھی ہاں کفن نہیں منگدی میلا چولا میڈا کفن میلا چولا میڈا کفن نوی لڑ گھبرا بہو اندھیرا ویکھ سجاد میرا اندھیرا ویکھ سجاد میرا حسین صاحب جواب دے ہوئے بات بھی بہت ساتھ ہے سجاد میرا اندھیرا ویکھ سجاد میرا اندھیرا ویکھ سجاد میرا بہو اندھیرا ویکھ سجاد میرا ہے بہو اندھیرا سجاد میرا بہو اندھیرا ہے سجاد میرا چاچے غازی میں دسے شاہ اپنے دکھ سارے سمر بیدین میں موتے تماچے سار گوا بہو اندھیرا ویکھ سجاد میرا 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 بہو اندھیرا ہائے ویکھ سجاد میرا بہو اندھیرا 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 تو نر تیرا میں تے کورونا ویکھ نہیں سکدی تو نر تیرا میں تے کورونا ویکھ نہیں سکدی بے کفن پیو دی میری تھی ہاں کفن نہیں منگدی میلا چولا میڈا کفن میلا چولا میڈا کفن نوی رن گھبرا بہو اندھیرا ویکھ سجاد میرا بہو اندھیرا ویکھ سجاد جی ماتمی والا دے بہو اندھیرا ویکھ سجاد میرا 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 بہو اندھیرا بڑا پیارا کم سن بے سوال بی بی آدیا نا دور مگدی نا دور مگدی شالا پاکر جیوی من بھیر غریب دیگا نا دور مگدی شالا پاکر جیوی من بھیر غریب دیگا
سجادہ دے معصوما پانی پیواں کھانا کھواواں آواز یہ باقی دا بابا نہ پانی منگدیاں نہ کھانا منگدیاں سجاد فرمائے منگدی کیا ہے پھرا دے پاس جٹھا بی بی ادیا میں سار منگوا دے میرا دے بچان مالے ہن تھک پئیاں انہاں قیدا تو لگی ویسا پیو دے سجاد برا بوندرا ویک سجاد برا بوندرا ویک سجاد برا بوندرا سجاد بوندرا ویک سجاد برا بوندرا سجاد میرا احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا مولا صاحب بولو مادری بادشاہ نے سارے بولو جواب مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی 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 مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے سبق جی دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل 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 دنیا تے احسان ہووے ویکھ کے ویر نو بھیڑ کدی رجدی نہیں ویکھ کے ویر نو بھیڑ کدی رجدی نہیں اے ویر جس بھیڑ دا ایک رات دا مہمان ہووے ویر جس بھیڑ دا ایک رات دا مہمان ہووے ساری کائنات اودے پردے تو قربان ہووے ساری کائنات اودے پردے تو قربان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہووے جیڑی مخدوم دا کل ہائے لاش بے کسے تے مسافر دی جب مال کرو لاش بے کسے تے مسافر
دی چپا مال کرو آوے ہمشیر تنا پیر دی پہچان ہوے آوے ہمشیر تنا پیر دی پہچان ہوے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہوے سب بولو نیرے حسین سب جواب دو ماندہ کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم ماندہ کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم ماندہ کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم ماندہ کل آئے میں نواسی ہم مہدی تے خاتون دیدی میں نواسی ہم مہدی تے خاتون دیدی آج میں کوئی وردا کوئی مسلمان ہوئے آج میں کوئی وردا کوئی مسلمان ہوئے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ہوے جیڑی مخدوم دا کل دنیا تے احسان ایک ماتمی کے حکم کی تعویل میں مولا حسین کے دربار میں ان کی پہلو شکستہ جدہ کا پرچہ پیش کیا دو مصر سننے پھر 2 مصر پہ الوداعی ماتم مولا مجھ سے پہلے مجھ سے زیادہ اچھا پڑھنے والوں کے لیے نوکری قبول فرمائے مولا اس زیارت کو ہماری آخری زیارت نہ قرار دے مالک جو رہ گئے ان کی جانب سے بھی آپ کے دربار میں پرسہ پیش کر رہے ہیں مالک قبول فرمائے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مولا حسین کا روزہ سامنے ہے اپنی ماں سے کتنی محبت تھی حسین کو اللہ جانتا ہے مولا جانتے ہیں بی بی جانتے ہیں اسی حسین کو اس کی مظلوم ماں کا پرسہ دیتے ہیں پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے ارے کیا مگر تاخیر کی یہیں سے بن پڑا ہو یہ خاتون کوئی غم سے یوں چھوڑ نہیں دیتی ارے ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیتی ارے برس لگتی پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دوپر سے مولا حسین کی بارگاہ میں ایک ساتھ ہو تربت بھی شکستہ ہے تو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے ہی لوگ
تو ایسے جنازے تاریخ میں جو تھے بس لوگوں نے دونوں کو دیے جانے ایک فوج مزارہ ہے ایک بار سکینہ ہے پہلو حسین تربت شکستہ پہلو شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے تو ایسے جنازے تاریخ میں جو اٹھے بس لوگوں نے دونوں کو دیے جانے ایک فوج نظارہ ہے ایک بار سکینہ ہے حسین تربت شکستہ پہلو بھی شکست اللہم جل ولی کثرت آخری بن سارے نوحہ خانوں کے ساتھ مل کر صاحب زمان کی بارگاہ میں بیوی کا پوچھتا بھی اور استغاثہ بھی مولا کی بارگاہ میں صاحب زمان کے ظہور کی دعا کے ساتھ اپنے سینوں پر ہاتھ مار کر صاحب زمان کو صدا دے دی تربت شکستہ ہے سنو ہر آدمی کے دل کی صدا سن لو پھر اسی پہ ماتم کر لینا تصویر حقیقت کی تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بیوی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت ہوتے ہوئے دیکھا تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا لیجئے اے بیوی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا محمد وآل محمد بلندر سلوات برائے تاجیل ظہور صاحب زمان با آواز بلند نعرہ صلوات